اور ایک حدیث پاک میں اتنا بیان فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، جیسے کوئی بندہ کاغذ کو اس طرح کر کے لپیٹ کے اس طرح اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو اور زمینوں کو اس طرح اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الجبار، میں جبار ہوں، انا المتکبر، میں متکبر ہوں، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا العزیز، میں عزیز ہوں، انا الکریم، میں کریم ہوں۔ کہتے ہیں حضور جب یہ بیان کر رہے تھے رب تعالیٰ کے اسماء شریفہ، ایسے پے در پے حضور پڑھے جا رہے تھے اور ایسے سخت جلال میں تھے آقا علیہ السلام، کہتے ہیں فرجف برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اور منبر دونوں کانپنے لگے اس طرح کر کے۔ جتنی ناقدری اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی واہی کی ہو رہی ہے، اتنی کسی شے کی نہیں ہو رہی۔ بتائیں، روزانہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پاکستان میں اخبارات چھپتے ہیں اور پہلے صفحے پہ قرآن کی آیت بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے اور ایک آیت اور لکھی جاتی ہے اور پھینکی کہاں جاتی ہے اس سے کوئی پتہ کوئی نہیں۔ بتائیں۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ حق قدرہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، سورہ انعام شریف کی آیت نمبر 92 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو جواب دیا۔ یہودیوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضد میں، آقا علیہ السلام پر جو وحی نازل ہو رہی تھی اس کی ضد میں اور بغض میں اور حسد میں، کیونکہ انہوں نے آقا علیہ السلام کا انکار ہی اس لیے کیا تھا، آقا علیہ السلام کے بغض میں آقا علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اب جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی جو ہے وہ مسلسل نازل ہو رہی ہے تو ان ذلیلوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی وحی کا بھی انکار کر دیا۔ اندازہ لگائیں، یعنی کہ بغض اور حسد میں بندہ اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار کرنے لگے۔ انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی وحی نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نازل کرے کسی پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ان کو جواب دیا۔ وہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائے ساری کا، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسے قدر پہچاننے کا حق تھا۔ انہوں نے رب کی قدر جانی ہی نہیں ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے رب تعالیٰ کی عظمت اور شان کا۔ اتنے ناقدرے لوگ، بے قدرے لوگ اور اتنے ذلیل لوگ ہیں، ان کو اتنی حیا نہیں ہے کہ رب کی قدر پہچان لیتے جس خالق اور مالک نے ان کو پیدا کیا تھا۔ ناقدری کس بات پر کی انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حبیب آپ ذرا فرمائیں ان کو پھر، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، فرمایا کہ پھر وہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کہاں سے لائے تھے جس کتاب کو تم اپنے گھروں میں چھپا کے رکھتے ہو؟ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ کتاب ہدایت بھی تھی، نور بھی تھی، لوگوں کو اندھیرے میں نور بانٹنے والی تھی اور کفر اور گمراہی میں ہدایت بانٹنے والی تھی۔ وہ کتاب کہاں سے آئی تھی یہ بتاؤ ذرا، من انزلہ، وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ میں وہ کتاب بھی وہ تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا، فرمایا کہ اس کتاب کے تم نے ورقے ورقے کر دیے ہیں، مختلف ورقے بنا دیے ہیں، اس کو تم نے کتاب تک نہیں رہنے دیا، اس کے ورقے بنا دیے ہیں، اور کبھی کوئی ورقہ باہر لے آتے ہو، کبھی کوئی ورقہ باہر لے آتے ہو، یعنی کتاب کی صورت رہنے نہیں دیا تھا انہوں نے، مختلف ورقے بنا دیے تھے اس کے، یعنی جس طرح کا کوئی مسئلہ پوچھنے آتا بندہ اسی طرح کا ورقہ باہر لے آتے، اس کو وہ سنا دیتے ہیں۔ یہی لاہور کی ایک جگہ ایک بندہ گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس نے جا کے پوچھا کہ جناب یہ مسئلہ بتا دیں مجھے، انہوں نے کہا یہ حرام ہے، انہوں نے کہا اچھا،
وہ جب بندہ باہر نکلا وہاں سے تو پیچھے سے وہی بندہ آیا، کہنے لگا حلال والا فتویٰ بھی ہے ہمارے پاس، وہ لینا تو ہم وہ بھی دے سکتے ہیں آپ کو، اندازہ لگائیں۔ تو وہ ورقے بنا کے رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نازل ہی کچھ نہیں کرتا کسی انسان پر، تم نے جو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی ضد میں انکار کر دیا ہے کہ میرے وحی کے نازل ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل ہی نہیں کرتا کسی پر، تو پھر یہ بتاؤ نا وہ کتاب جو تم ٹکڑے ٹکڑے کر کے ورقے کر کے تم نے گھروں میں چھپا کے رکھے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تبدونہا، تم تھوڑا اس میں سے ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، زیادہ تم چھپا کے رکھتے ہو، وہ بھی تو بتاؤ نا وہ کہاں سے آیا پھر تمہارے پاس ہیں؟ تم جو ہے لوگوں کو نذرانے بٹورنے کے لیے تم لے آتے ہو باہر ہیں، اور جب باری آئی میرے حبیب کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن کی تو تم نے وحی کا سرے سے انکار ہی کر دیا کہ رب تعالیٰ کی شان ہی نہیں ہے رب تعالیٰ کچھ نازل فرما دے کسی پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہیں اسی کتاب کے ذریعے ہی تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جس کو تو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے ابے جانتے تھے، وہ کچھ تمہیں سکھایا گیا، یہ اسی کتاب کے ذریعے سکھایا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام تمہاری بنی اسرائیل کے پاس لے کر کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل، حبیب آپ فرمائیں اللہ، اب اس بات کا جواب یہودی تو دینے سے رہے کہ اللہ نے نازل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے جواب بھی اس کا آپ ہی دے دیں، آپ ہی کہیں اللہ، وہ اللہ نے نازل کیا تھا، جس اللہ نے تورات نازل کی تھی اسی اللہ نے انجیل نازل کی تھی، اسی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے ان کو آپ دفع ماریں، ان کو چھوڑ دیں، فی خوضہم یلعبون، یہ اپنی مستیاں کرتے رہیں، یہ کھیلتے رہیں، قیامت کا دن آنے دیں پھر میں ان سے پوچھوں گا بتاؤ کون کون سی وحی نازل ہوئی تھی، رب تعالیٰ نے نازل کی تھی یا نہیں نازل کی تھی۔ اندازہ لگائیں۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس بات پر آج اس آیہ مبارکہ پر ذرا غور کرتے ہیں، یہ ذہن میں رہی جو شروع کا مضمون ہے نا وما قدر اللہ حق قدرہ، بالکل یہی الفاظ سورہ زمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ وہاں مضمون اس سے کچھ ملتا جلتا مضمون ہے۔ وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا اس آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو اور آسمان کو لپیٹ لے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو ایسے لپیٹے گا جیسے کتابوں کو جلد کرنے والا کتاب کو لپیٹ دیتا ہے، کتاب کو لپیٹ دیتا ہے، قطی السجل للکتب، جیسے کتابوں کو بائنڈنگ کرنے والا جلد بندی کرنے والا وہ لپیٹ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اتنا بیان فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جیسے کوئی بندہ کاغذ کو اس طرح کر کے لپیٹ کے اس طرح اپنے ہاتھ میں لے لیتا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو اور زمینوں کو اس طرح اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اس طرح لپیٹ دیے جائیں گے ہر ایک چیز قیامت والے دن۔ اور اس وقت ہوگا کیا؟ یہ حدیث پاک ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک مسند احمد میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ آیہ مبارکہ پڑھی نا وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ پڑھنے کے بعد اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام ممبر پر تھے، بیدہ ویحرکھا یقبل بہا ویدبر، آقا علیہ السلام جو ہیں اپنے ہاتھ کو کبھی آگے لے جاتے کبھی پیچھے لے آتے، اور آقا علیہ السلام بیان فرما رہے تھے یمجد الرب نفسہ، آقا علیہ السلام نے میں اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بزرگی خود بیان فرمائی ہے، اپنی بزرگی بیان فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الجبار، میں جبار ہوں، انا المتکبر، میں متکبر ہوں، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا العزیز، میں عزیز ہوں، انا الکریم، میں کریم ہوں۔ کہتے ہیں حضور جب یہ بیان کر رہے تھے رب تعالیٰ کے اسماء شریفہ ایسے پے در پے حضور پڑھے جا رہے تھے اور ایسے سخت جلال میں تھے آقا علیہ السلام، کہتے ہیں فرجف برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اور منبر دونوں کانپنے لگے، اس طرح کر کے دونوں کانپنے لگے، ایسے جلال میں آقا علیہ السلام رب تعالیٰ کے اسماء شریفہ پڑھ رہے تھے۔ اور فرماتے ہیں حضور کے صحابہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگنے لگا کہیں یہ نہ ہو لیخرن بہ، منبر اور آقا علیہ السلام دونوں نیچے تشریف لے آئیں۔ ایسے انداز میں آقا علیہ السلام نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی۔ اور آقا علیہ السلام نے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے سنا قیامت والا جب دن آئے گا نا، فرمایا کہ وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زمین کو قبضے میں لے لے گا اور آسمانوں کو مٹھی میں لے لے گا اللہ تعالیٰ زمین کو،
اور سارے آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹ لے گا، لپیٹنے کے بعد پھر فرمائے گا انا الملک این ملوک الارض، بادشاہ تو میں ہوں، کہاں ہیں وہ زمین میں میرے دین کو چھوڑ کر اپنے اپنے حکمرانی جمانے والے؟ آئیں سامنے ذرا، کہاں گئے وہ ہیں؟ انا المتکبر، میں ہوں متکبر، کہاں ہے وہ دنیا کے اندر زمین کے اندر میرے دین کے سامنے اکڑنے والے؟ ذرا سامنے تو آئیں، بتائیں تو صحیح مجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیہ مبارکہ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی۔ آج دیکھیں جیسے ضد اور عناد کے اندر آ کر کے اس وقت یہودیوں نے کریم آقا علیہ السلام پر آنے والی وحی کے ساتھ بغض تھا، تو موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی کتاب کا انکار کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں ایسے اپنی پسند کا دین لے کر کے باقی دین کا انکار کر رہے ہیں، بتائیں، اپنی پسند کی باتیں لے کر کے باقی دین کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر یہودیوں نے یہ کر رکھا تھا کہ ورقے بنا رکھے تھے مختلف قسم کے، کیا خیال ہے آج نہیں بنا رکھے لوگوں نے ورقے؟ آج مساجد میں چلے جائیں کتنا دین آقا علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے، بتائیں یار ذرا، جو میرے آقا علیہ السلام دین لے کر کے آئے وہ بیان ہوتا ہے مساجد میں؟ نہیں بیان ہوتا وہ دین، ہیں جی۔ ربیع الاول آ گیا 4 مخصوص باتیں، ذوالحجہ آ گیا 4 مخصوص باتیں، رمضان شریف آ گیا 4 مخصوص باتیں، وہ کر کے چلو جناب، یہ بھی روانہ، عوام بھی روانہ، سارے چلے گئے۔ تو آقا علیہ السلام جو دین لائے ہیں وہ کہاں گیا بھائی؟ تم نے بھی تو ورقے بنا رکھے ہیں، وہی ورقے تم نے ہر سال نکالنے ہیں، وہی ورقے تم نے سنا دینے ہیں، وہی ورقہ تم نے جمعے کو نکالنا ہے، وہی تم نے سنا دینا ہے، بس۔ جو میرے آقا علیہ السلام پر 23 سال میں نازل ہوا قرآن، ہیں جی، قرآن تو یوں نازل ہو رہا ہے، ہیں جی، قرآن نازل ہو ہجرت واجب ہو جائے، قرآن نازل ہو احد بپا ہو جائے، قرآن نازل ہو بدر آ جائے، قرآن نازل ہو حنین جانا پڑ جائے، قرآن نازل ہو میرے آقا علیہ السلام کو تبوک جانا پڑ جائے، اور تو نے کون سا قرآن پڑھا ہے؟ قرآن تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے اور حضور کے صحابہ نے پڑھا ہے قرآن۔ تو بیٹھ کے جناب وہی باتیں ٹکڑے کر رکھے تم نے، ورقے بنا لیے ہیں، وہی پر ورقے پڑھ کے سناتے اور چھٹی کر جاتے ہو۔ یار دین کب بیان کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ بتائیں ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، یہ آیہ مبارکہ وما قدر اللہ حق قدر، قسم خدا کی جتنی ناقدری اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی وحی کی ہو رہی ہے، اتنی کسی شے کی نہیں ہو رہی۔ بتائیں، روزانہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پاکستان میں اخبارات چھپتے ہیں، اور پہلے صفحے پہ قرآن کی آیت بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے، اور ایک آیت اور لکھی جاتی ہے، اور پھینکی کہاں جاتی ہے اس کا کوئی پتہ کوئی نہیں۔ بتائیں، امرود والا ہیں جی، اخبار میں جس پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں وہ جناب امرود ڈال کے وہ دے دیتا ہے بندے لوگوں بچوں کو، بچے امرود کھاتے ہیں، وہ جناب پھینک دیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا پیسے کی بھی قدر ہے، امرود کی بھی قدر ہے، نہ قدرہ ہوا تو صرف رب کا نام، پیسے وہ لے گیا، امرود یہ کھا گیا، رب تبارک و تعالیٰ کا نام گلی میں پڑا ہوا ہے۔ بتائیں کیا قدر رہی رب تبارک و تعالیٰ کے اسم شریف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی کیا قدر رہی؟ بتائیں ذرا یار۔ پھر ہر وہ شے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کی ناقدری ہو رہی ہے۔ اب بتائیں لفظ مولوی جو ہے کتنا بڑا لفظ تھا، لفظ مولوی، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ مولوی، مولا والا، اللہ والا۔ پاکستان کے رہنے والے کو کیا کہیں گے؟ پاکستانی۔ پنجاب رہنے والے کو کیا کہیں گے؟ بلوچستان رہنے والے کو کیا کہیں گے؟ بلوچی۔ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مولا ہو تو اللہ والا مولوی ہو گیا، اللہ مولا ہے تو جو اللہ والا ہے مولوی لفظ وہ گالی بن گیا۔ بتائیں آج کسی کو مولوی کہہ دیا جائے ایک دم سے تو بتائیں کیسے وہ بیچارہ مڑ کے دیکھتا ہے پیچھے، یار مجھے مولوی کیوں کہا ہے اس نے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی گالی نہیں بنا تو پروفیسر لفظ نہیں بنا، گالی سکالر لفظ جو ہے وہ گالی نہیں بنا، گالی بنا بھی ہے تو کون سا لفظ جس کا تعلق میرے رب کے ساتھ تھا؟ بتائیں وما قدر اللہ حق قدر، رب کے نام کو گالی بنا دیا گیا یار۔ آج بتائیں ذرا، غور کریں ذرا اس بات پر۔ اور دوسرا دیکھیں ٹوپی ڈرامہ، سنتے ہیں آپ؟ ٹوپی ڈرامہ، ٹوپی پہننا میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہودی جو ہیں وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، فرمایا تم ٹوپی اور پگڑی دونوں باندھا کرو تاکہ ان کے ساتھ تمہاری مخالفت کا معاملہ رہے۔ ہاں جی، یہ نہ ہو کہ تمہیں مسلمان کو اور یہودی کو ایک جیسے کو سمجھ لیا جائے، میں نہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں تم پر لازم ہیں، ٹوپی بھی اور امامہ بھی۔ اب بتائیں یار ٹوپی ڈرامہ ہے، ٹائی ڈرامہ کیوں نہیں؟ غور نہیں کر رہے آپ بات پر۔
ٹوپی ڈرامہ تو ہر ایک کے منہ سے سنتے ہیں نا ہم، ٹوپی ڈرامہ ہو رہا، ٹوپی ڈرامہ ہو رہا، ٹائی ڈرامہ کیوں کو نہیں، پینٹ ڈرامہ کیوں کو نہیں یار؟ حالانکہ جبکہ ڈرامے کا تعلق ہی انہیں کے ساتھ ہے، ٹوپی کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں ڈرامے کا۔ ٹوپی ڈرامہ ہو گئی، ٹائی جو ہے وہ کیا بن گیا بتائیں؟ اور چونکہ ٹوپی کا تعلق رب تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں کے ساتھ ہے، اور اس کی تحقیر ایسی ہے وہ دروازے میں پڑی ہوتی، وہیں سے اٹھائیں گے، نماز پڑھیں گے، اور باہر وہ گلا ہے نا پیسوں والا، اس کے اوپر رکھ کے چلے جائیں گے، دروازہ کھولیں گے بند کریں گے، وہ نیچے پڑی ہوئی ٹوپی، نماز پڑھیں گے باہر کھڑے ہو کے ٹوپی اس طرح پھینک کے جائیں گے۔ بتائیں، یہ تو وہ لباس تھا یار جس کے تمہیں زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہی ٹوپی ڈرامہ بن گئی، وہی ٹوپی جو ہے وہ زمین پہ پڑی ہوئی ہے۔ بتائیں کسی کالج میں، یونیورسٹی میں باہر ٹائیاں پڑی ہوتی ہیں اس طرح، ٹائیاں پڑی ہوتی ہیں کہیں اس طرح، ٹوپی کیوں پڑی ہوئی؟ بتائیں، تدلیل ٹوپی کی کیوں ہے؟ ڈرامہ ٹوپی ہی کیوں ہے؟ گالی مولوی ہی کیوں ہے؟ اچھا ایک بات اور دیکھیں، آج ہی میں اس مسئلے پہ غور کر رہا تھا، جیسے کہتے ہیں جی عموماً کہ رمضان شریف آ گیا ہے، مہنگائی کر کے حاجی حج پہ چلا جائے گا، عمرہ کرنے والا عمرے پہ چلا جائے گا، حاجی چلا جائے گا۔ آج ہی میں اس مسئلے پہ غور کر رہا تھا، میں نے کہا یاد رہا ان کو پکڑیں تو صحیح، ان سے پوچھیں تو صحیح، بتائیں ریٹ طے کرنا، ریٹوں کو کنٹرول کرنا، یہ حاجیوں کا کام ہے یا حکمرانوں کا کام ہے؟ ریٹ کون طے کرتے ہیں؟ حکمران طے کرتے ہیں، محکمہ فوڈ والے طے کرتے ہیں، تو الزام مولوی، الزام حاجی پہ کیوں؟ بدنام حاجی کیوں؟ بدنام عمرہ کیوں؟ بتائیں ذرا۔ یہ حاجی صاحب بیٹھے ہوں، ایک بار مجھے لے گئے تھے ٹیلی ویژن پہ رمضان شریف میں، یاد ہے رمضان شریف میں لے گئے تھے مجھے، وہ جا کے یہ حاجی انعام اللہ صاحب بھی تھے، لے گئے وہاں پہ جا کے، تو وہاں اس نے جناب وہ کو کالا کولا تھا، بڑے بڑے بال، اور جناب کالا کولا سمجھتے ہیں نا وہ، اس نے جناب